جی ویلکم بیک ناظرین. جی فاروق صاحب, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ شاید ڈس ایگری کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. آپ کو لگا نہیں؟ واقعی ایسا ہے. پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں پروو ہو جائیں کہ بزنس ہے تو پھر آپ کا کویشچن ہی نہیں بنتا. کویشچن آپ کا بالکل ویلڈ ہے, اب ہم موجود ہیں, ان کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سمجھیں اس بات کو جو صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ملک کا نظام کے انحطاط کا الزام میڈیا پہ نہیں لگ سکتا بھائی. آپ کے ملک میں انسٹیٹیوشن, اگر ایجوکیشن کا انسٹیٹیوشن ہوتا, اگر وہ لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کرتا تو کوئی بھی پھٹکے بازی والے پروگرام پسند نہ کرتا. میڈیا ایک لمیٹڈ کیپیسٹی میں کام کرتا ہے, میں مانتا ہوں اس کی کوئی نیشنل رسپانسبلٹی ہے لیکن لمیٹڈ ہے. فیڈریشن کے لیول پہ ہوگی, ایک نیشنل انٹرسٹ کا براڈ فریم ورک ہوتا ہے جس سے یقین مانیں کوئی باہر نہیں جاتا, کیونکہ ایجنسیز کے پاس بڑی پاور ہے. جو لوگ زرداری صاحب کے خلاف بولتے ہیں پھر بھی وہ بات سن لیتے ہیں ایجنسیز کی. میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میڈیا کو ویسے ہی چھوڑ دیں جیسا ہے. عوام جو ہے کیپٹلزم میں بزنس کلیشز جو ہیں وہ خود بخود ٹھیک کر دیں گے چیزوں کو, لیکن آپ معاشرے کی بلڈنگ میں کام کریں. اور اگر آپ معاشرے کو بہتر بنائیں گے تو ہر چیز بہتر ہو جائے گی. ایجوکیشن کر دیں, ویورشپ خود بخود بہتر ہو جائے گی, کانٹینٹ بھی خود بخود بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے صاحب, آپ سے بات کروں گا. میڈیا پہ یہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ جب کوئی خبر آتی ہے, چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو, ہر چینل اس کو فالو کرتا ہے, ٹکرز ریڈ ہو جاتے ہیں, اسکرین سرخ ہو جاتی ہیں اور بڑا بریکنگ نیوز اور وہ فلیش بیک کر کے جناب وہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں. لیکن ایک دن گزرتا ہے, 2 دن گزرتا ہے, بعد میں وہ خبر غائب ہو جاتی ہے, یعنی فالو اپ نہیں ہے میڈیا میں. 2 ایگزامپلس میں دیتا ہوں. ریمنڈ ڈیوس کا کیس دیکھ لیں, جس دن ریمنڈ ڈیوس کو رہا کیا گیا سارے چینلز جو ہیں وہ مطلب ریمنڈ ڈیوس کے پیچھے لگے ہوئے تھے. اب کوئی بات نہیں کر رہا, آپ کو میڈیا میں بات ابھی نظر نہیں آئے گی, اس طرح سے نظر نہیں آئے گی جس طرح اس دن بات ہو رہی تھی. اسی طرح سیلاب آیا, بہت کوریج ہوئی اس کی, لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ابھی بھی بہت سارے سیلاب زدگان ہیں, کیمپوں میں رہ رہے ہیں, کوئی رپورٹنگ نہیں ہو رہی, ان کی مشکلات کی کوئی بات نہیں کر رہا. تو یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے کہ میڈیا میں فالو اپ نہیں ہے خبروں کا؟ وہ بات ٹھیک ہے بالکل, اور میں پھر وہ کہوں گا کہ مسئلہ وہی ہے نا کہ حکومت بھی فالو اپ نہیں کرتی. کیا سیلاب کو اگر میڈیا نے بلا دیا ہے تو حکومت نے نہیں بلایا ہے, دیگر ادارے بھی جو ہے وہ فالو اپ نہیں کرتے. نہیں صاحب, اب بات یہ کہ وہیں پہ سیلاب زدگان جو بھی کیمپوں میں رہ رہے ہیں وہاں پہ اگر کوئی منسٹر جائے گا تو پھر میڈیا بھی چلا جائے گا. میڈیا اپنے طور پہ منسٹر نہیں جائے گا. ابھی بھی حکومت کی بنسبت, سیاستدانوں کی بنسبت اور دیگر اداروں کی بنسبت میڈیا نے کسی نہ کسی حد تک جو ہے زلزلے کو بھی زیادہ عرصے اس کی فالو اپ کی کمپیریٹیولی, اور اب بھی گاہے بگاہے جو ہے میڈیا ہی سیلاب متاثرین کے پاس جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں جو ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی, ایک تو یہ کہ میں نے بزنس کی بات کی تھی, تو آپ دیکھیں کہ میں نے ان بزنسز کی مثال دی تھی جو مقدس سمجھی جاتی ہیں. میں نے عدلیہ کے بزنس کی اور وکیل کے بزنس کی مثال دی تھی, میں نے استاد کے بزنس کی مثال دی تھی. اب بزنس تو کئی طرح کے ہوتے ہیں, یعنی ایک وہ بزنس ہے جو زرداری صاحب کر رہے ہیں, جو ذوالفقار مرزا صاحب کر رہے ہیں, جو پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں. تو میں نے ان بزنسز کی مثال نہیں دی تھی. یعنی میں کہتا ہوں کہ میڈیا بزنس ہے لیکن یہ مقدس بزنس ہے. دوسری بات, بزنسز میں بھی فرق ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو صدیوں سے خاندانی لحاظ سے جرنلسٹ چلے آ رہے ہیں, جو بنیادی طور پہ جرنلسٹ تھے. اس کے بعد پھر پرنٹ میڈیا میں مثلا جنگ گروپ ہے, نوائے وقت گروپ ہیں, خبریں کا ہے کہ وہ اس کے بعد پرنٹ میڈیا میں مالکان بنے, اور اب اس کے بعد انہوں نے الیکٹرانک چینلز بھی وہ کر دیے ہیں. دوسرے مالکان میں بھی وہ گروپ ہیں جو پہلے کوئی دوسرا کاروبار کر رہے تھے یا دھندا کر رہے تھے, اور اس کی پروٹیکشن کے لیے ان کو ضرورت پڑی, انہوں نے اخبارات بھی شروع کر دیے اور چینلز بھی شروع کر دیے. تو ایک تو اس میں بھی یہ فرق ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہر مالک سیٹ ہے, لیکن وہ کس پس منظر کا ہے, یہ کس پس منظر کا. تیسری بات, اس میں گروپس کے لحاظ سے بھی آپ دیکھنا چاہیے کہ کیا کسی گروپ کی یہ پالیسی ہے کہ وہ پہلے حکومت کے ساتھ مل جاتا ہے, اور پھر مثلا اگر آپ ہمارے گروپ کی جس پہ زیادہ کرٹیسزم ہوتا ہے اس کی بات کریں, حکومت کو بڑی شکایتیں آپ کے گروپ. ہاں, تو جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت یہی پڈا اسی گروپ کا نواز شریف کے ساتھ آ گیا تھا, جس پہ آج الزام لگ رہا ہے کہ وہ نواز شریف کو پروٹیکٹ کر رہے. اور اس وقت پیپلز پارٹی نے, محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسے اسی جہاد کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا کہ یہ اس کے مقابلے میں جہاد کر رہا ہے. پھر پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جب ان کا پڈا آ گیا تو یہی جہاد کا سرٹیفکیٹ اسی وقت جو ہے زرداری صاحب نے اور پرائم منسٹر ہمارے آج کے پرائم منسٹر نے اور نواز شریف صاحب نے, ان سب نے مل کے اس کو دے دیا تھا. بلکہ میڈیا کے بڑے سیکشن نے بھی اس جہاد میں ان کو سپورٹ کر دیا تھا.
اور اب بھی یہی معاملہ ہے. ظاہری بات ہے کہ یہ مکمکہ اگر دیگر گروپس کے ہو سکتے تھے تو یہاں پہ تو اس کے دو انٹرپریٹیشن کیے جا سکتے ہیں. جو مخالفین کر رہے ہیں, جو پی ٹی وی کر رہا ہے کہ جی وہ حکومت کو بلیک میل کر رہا ہے, لیکن اگر بلیک میلنگ ہوتی تو صرف ایک کی نہ ہوتی, پھر کچھ اور کی بھی ہوتی. اب مثلا اس کے ساتھ ساتھ کچھ میڈیا کے ساتھ بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں, اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اب پی ٹی وی نے جو ہے جیو کے رائٹس کو وہ کر دیا, یا پیمرا کے ذریعے انہوں نے جو ہے چینلز بند کرا دیے, یا پھر یہ کہ اشتہارات کا یا ٹیکسوں کے ذریعے تنگ کرنا. یہ تو معاملے کا ایک پہلو ہے. ایک اور بھی جو میڈیا کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, مثلا جنگ گروپ پہ بیک وقت کئی الزام لگ رہے ہیں. نمبر 1, وہ کہتے ہیں جی طالبان کہتے ہیں یہ امریکی ایجنٹ ہے کیونکہ ادھر سے وائس آف امریکہ کا پروگرام ہوتا ہے, اور امریکیوں نے خود, ڈاکٹر صاحب بھی میرے خیال میں اس نشست میں تھے رچرڈ ہال بروک کے ساتھ, وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ سب سے زیادہ اینٹی امریکنزم جو ہے اس ملک میں یہ جنگ گروپ کا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات, طالبان سے آپ پوچھیں, وہ کہتے ہیں جی یہ تو امریکہ اور اس کے ایجنٹ ہیں, یہ سارا جو ہے یہاں پہ انڈین ایجنٹ ہے, یہ وہ کر رہے ہیں, ادھر سے یہ الزام ہے. اب اگر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جوڈیشری کے ساتھ اور جی ایچ کیو کے ساتھ اگر اس گروپ نے مثلا یہ بھی الزام کہ اس کے ساتھ مل کے یہ جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے ہیں, لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ جی ایچ کیو والے کو ایکسٹینشن کس نے دی؟ زرداری صاحب نے دی اور گیلانی صاحب نے دی. ڈی جی آئی ایس آئی کو ایکسٹینشن کس نے دی؟ انہوں نے دی. لیکن اس پہ میرے خیال میں دیگر گروپس کی بنسبت جنگ گروپ میں زیادہ کرٹیسزم ہوئی ہے. اور ایک اور بات پہ آپ آ جائیں کہ اسی گروپ میں مثلا آپ کو پیپلز پارٹی میں اب جو زرداری صاحب کی پالیسی ہے, انہوں نے مثلا ہمارے گروپ کا بائیکاٹ کر دیا ہے, تو پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ اس سے انحراف نہیں کر سکتا. لیکن جنگ گروپ میں اگر میرا مالک اس کے خلاف بھی ہے, اس میں ایسے کالم نگار بھی لکھ رہے ہیں جو کہ زرداری صاحب کے بڑے زبردست حامی وہ تھم جاتے ہیں. اچھا, اور ایک اور حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے, اس ملک میں کون سا ادارہ ہے آپ نے کبھی جوڈیشری کو اپنا اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی فوج کو دیکھا ہے کہ اس نے اس طرح کی نشستوں کا اہتمام کیا ہو کہ جس میں وہ اپنے اوپر تنقید کرے؟ آپ نے کبھی زرداری صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو یہ دیکھا ہے کہ اپنے کارکن اور اس کو کہ آؤ میرا احتساب کرے؟ اس لحاظ سے بھی میڈیا, کب سے ہمارے میڈیا میں اس طرح کے شوز ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے خود بھی جب دنیا میں تھے کیے ہیں, انہوں نے کیے ہیں, میں نے کیے ہیں, کہ جس میں ہم بیٹھ کے اپنے اوپر تنقید کر رہے ہیں. تو سیلف کرٹیسزم کے لحاظ سے بھی میرے خیال میں دیگر اداروں سے 3 جیز میں سے ایک جے نکال دینا چاہیے پھر میرے خیال ہے, جو 3 سیکرٹ جیز ہیں. ہاں, کون کہتا ہے میڈیا سیکرٹ جے ہے؟ میڈیا کے ساتھ دیکھیں, ادھر تو نہ صرف یہ کہ روزانہ آپ کو گالیاں پڑتی ہے, آپ کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے, حکومت آپ کا وہ کرتے, اس کے علاوہ بھی لوگوں میں تنقید ہوتی ہے, آپ پہ فتوے لگتے ہیں, آپ کو روزانہ طرح طرح کے القابات ملتے ہیں, آپ کو ایک دن ایک کا ایجنٹ بنایا جاتا ہے, دوسرے دن دوسرے کا کیا جاتا ہے. آپ کے ساتھ جو ہمارے کولیگ کے ساتھ ہوا پچھلے دنوں, وہ والا سلوک آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کسی اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. صافی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ میڈیا گروپس جو اب الیکٹرانک میڈیا میں ہیں, جن کا تعلق پرنٹ سے رہا ہے, 40-50 سال تک رہا ہے, اور پرنٹ کی صحافت کی کنونشنز, ویلیوز اور اقدار جو ہیں ان میں بڑی ڈیپ ہیں. اگر ریاست نے نہیں کھڑی بھی کی, سول سوسائٹی نے کھڑی نہیں بھی کی, ریگولیٹر نے کھڑی نہیں بھی کی, تو لوگ جو پرنٹ سے آئے ہیں وہ ان اقدار کو اپنے ساتھ لے کر آئے. جب ورکنگ جرنلسٹ زیادہ امیر ہو گئے, زیادہ بڑے ہو گئے, تو انہوں نے الیکٹرانک میڈیا کے اندر انویسٹمنٹ کی, اور ہمارے سامنے ایسے گروپس ہیں جن کے اندر زیادہ ویلیوز ہیں. لیکن وہ بزنس مین جو بسکٹ بنا رہے تھے, یا سیمنٹ کا کام کر رہے تھے, یا لوہے کا کام کر رہے تھے, یا ریئل اسٹیٹ کے ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ جمپ ان کرنا چاہتے ہیں, یا کوئی امپورٹر ایکسپورٹر تھا, وہ جب ٹیلی ویژن چینل بناتا ہے اس کے پاس خاندانی طور پر اور اپنی ہسٹری میں, اپنی تاریخ میں کسی قسم کی کوئی کنونشنز اور کوئی ویلیوز ایسی نہیں ہیں جن کا صحافت کے ساتھ کوئی تعلق ہو. اب آگے ریاست نے چونکہ ویلیوز کو ڈیفائن ہی نہیں کیا, چونکہ ریگولیٹر نے ان کو اقدار کو کھڑا ہی نہیں کیا, چونکہ ریگولیٹر اسٹرانگ ہی نہیں ہے, تو اس لیے اس مارکیٹ کے اندر جو صحافت کی الیکٹرانک مارکیٹ ہے, اس میں بہت گند مچ گیا ہے. اس گند سے لوگ تنگ بھی ہیں, ذی شعور لوگ اس پہ لکھ بھی رہے ہیں, شور بھی مچا رہے ہیں, اسی لیے آپ اس پہ پروگرام کر رہے ہیں. دوسری چیز ہے جس کو اس پروگرام میں بار بار کہا گیا, اور یہ ایک ابہام ہے جسے کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے, کہ جی اگر جرنلسٹ کو تنخواہ مل رہی ہے
تو ظاہر ہے جرنلسٹ کو وہ کام کرنا پڑے گا جو سیٹ کہتا ہے, کیونکہ پاکستان میں ویلیوز نہیں ہے اس لیے ایسا ہے. لیکن اگر اس کا مطلب کیا یہ ہوگا کہ اگر ڈاکٹر کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تنخواہ دے رہا ہے اور اچھی تنخواہ دے رہا ہے تو وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ڈاکٹر سے ایکسپیکٹ کرے گا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کا منافع بنانے کے لیے وہ لوگوں کو مطلب غلط دوائیاں بھی دے یا ایکسپائرڈ میڈیسن بھی دے یا غلط ان کا علاج کرے یا مفت میں ان کا علاج کرے. اور میں نہیں کہتا کہ ڈاکٹر ایسا نہیں کر رہے ہوں گے, ڈاکٹر یقیناً ایسا کر رہے ہوں گے, لیکن کیا وہ ڈاکٹر کرمنل نیگلیجنس نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وہ ڈاکٹر سبجیکٹ ٹو لا نہیں ہے؟ اسی طرح ایسے جرنلسٹ, کیونکہ جرنلسٹ کی اپنی اقدار ہونی چاہیے, ان اقدار کے واچ ڈاگز ہونے چاہیے, جرنلسٹ جو ان کے لیے اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے, اور جرنلسٹ بین بھی ہونے چاہیے. یہ ایک مذاق بن گیا ہے یہاں پہ, جرنلسٹ کو بین ہونا چاہیے. اگر ریگولیٹر چیزوں کو کلیئرلی ڈیفائن کرتا ہے اور وہ چیزیں کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے, ریگولیٹر حکومت کا ٹول نہیں ہے. پہلی بات یہ جرنلسٹ کو نہیں, ایک نہیں, اس میں درجنوں آئیں گے. اس میں درجنوں آئیں گے. دیکھیں جب لوگ بغیر کسی انفارمیشن کے بکواس کر دیتے ہیں, میں یہاں پہ آؤں آپ کے پاس پروگرام میں, میں کاغذ نکالوں, میں کہوں جی صافی صاحب نے تو 50 کروڑ روپے کی رشوت کی, یہ جواب ہی نہ دے سکیں. میں کہوں جی مجھے تو پتا ہے انہوں نے قتل کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد میں دانت نکالتا ہوا گھر چلا جاؤں, اور لوگوں نے پاکستان کے ٹیلی ویژن پروگرامز میں ایسی حرکتیں کی ہیں, اور ان کو قانون کی گرفت میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی سب سے میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا, وقت ہو گیا بریک کا. ناظرین بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ چل رہی ہے اور بریک کے بعد یہ ڈیبیٹ ہماری جاری رہے گی.